الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پیاری ماں بہنوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ہر فرقے سے ایک جماعت باہر کیوں نہ نکلی تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکے، دین کی جانکاری، دین کا علم حاصل کر سکے، تاکہ جب وہ لوگ واپس اپنے گاؤں کو لوٹے تو اپنے گاؤں والوں کو خبردار کرے، انہیں بتائے کہ جنت میں اللہ نے کتنی بہترین چیزیں اور ہر طرح کی سہولت کے سامان مہیا کیے ہیں، اور جہنم میں کس طرح کے دردناک عذاب ہے، تاکہ گاؤں کے لوگ ڈرے۔ میرے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ گاؤں میں سے، ہمارے علاقے میں سے کچھ لوگ باہر جائے، شہر کی طرف جائے، تاکہ ادھر سے دین کی سمجھ حاصل کر کے پھر اپنے گاؤں جب آئے تو گاؤں کے لوگوں کو خبردار کرے، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، کہ اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرائے۔ کس چیز سے ڈرائے؟ جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں۔ تو گویا لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے میرے خلفاء پر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خلفاء وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور لوگ میری حدیث کو سن کر لوگوں کو میری حدیث کی تعلیم دیں گے، میری سنتوں کی تعلیم دیں گے، یہی لوگ میرے خلفاء ہیں۔ ذرا سوچے کہ اگر ہم حدیث پڑھتے ہیں یا حدیث کو سنتے ہیں اور پھر اپنے گھروں میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یا اسی طرح سے اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو
اپنے رشتہ داروں کو اگر سنت کی تعلیم دیتے ہیں کہ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرے، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرے، صرف اگر کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں یا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ لیتے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جو بندہ کھانے سے پہلے کی دعا پڑھتا ہے یا بسم اللہ پڑھتا ہے یا اللہ کی تعریف کر لیتا ہے یا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، ایسے بندوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتے ہیں، ایسے بندوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو گویا اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو حدیث بتا دیتے ہیں یا اسی طرح سے جو نبی کی سنت ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں بھی آئے گی کہ نبی نے فرمایا اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، یہ دعا دے رہے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کے خلفاء کون ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور میری سنتوں کی لوگوں کو تعلیم دیں گے، تو گویا اس حدیث کے مطابق ہم نبی کے خلفاء ہو گئے اور نبی کی دعا ہم لوگوں کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، اگر ہم اسے دین کی دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مسجد کی طرف آ جائیے، آپ نماز پڑھ لیجئے، تو گویا وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے کوئی برے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، آپ اسے یہ تعلیم دے دیتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو جھوٹ مت بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، تو گویا اگر وہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کا عادی بن جاتا ہے، ہمیشہ سچ بولنے لگتا ہے، تو پھر اس کے سچ بولنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے اور لوگ ان کی باتوں کو سن کر عمل کر لیتے ہیں تو ان کو اتنا ہی اجر ملتا ہے اور ان کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ گویا اگر ہم کسی کو نماز پڑھنے کی دعوت دے دیتے ہیں اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے اور پھر وہ ہمیشہ نماز پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے، عادت لگ جاتی ہے، صرف ایک نماز چاہے ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اگر آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ ایک نماز کا بھی پابند بن گیا تو گویا جتنا ثواب اس نمازی کو مل رہا ہے اتنا ثواب الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھیں گے اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگوں کو بھی اپنے گاؤں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر دین کی دعوت دینا ہے، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو نماز قائم کرنے کے لیے کہنا ہے۔ گویا اگر ہمارے رشتہ دار، ہمارے بال بچے اگر نماز کے پابند ہو جاتے ہیں تو جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے الگ سے آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کسی کو ٹی وی دیکھنے سے منع کر دیے، آپ کسی کو موبائل میں گیم کھیلنے سے منع کر دیے، آپ کسی کو اسی طرح سے بیکار وقت فضول باتوں میں، غیبتوں سے اگر آپ روک دیتے ہیں تو گویا وہ ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے کسی کو گمراہی کی طرف دعوت دی، برے کاموں کی طرف دعوت دیا، نمازوں کے وقت ہم ٹی وی دیکھتے رہے، نمازوں کے وقت ہم فلمیں دیکھتے رہے، نمازوں کے وقت ہم فضول باتوں میں پڑے رہے اور نمازوں کے وقت اگر ہم موبائل میں گیم کھیلتے رہے تو پھر یاد رکھیے یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ راستہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، یہ راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے، لوگوں کو دین کی دعوت دینا چاہیے،
لوگوں کو اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کہنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، ہمیں دین کا بھی علم حاصل کرنا ہے، ہمیں دنیا کا بھی علم حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ باتیں پڑھ کر سنانے لگا، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں سنانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور کہنے لگے، زید تم یہودیوں کا علم حاصل کرو، تم یہودیوں کا رسم الخط سیکھو، تم یہودیوں کی زبان سیکھو۔ یہ یہودی وہی ہے جو ابھی فلسطین پر بمباری کر رہے ہیں۔ اس وقت مدینے کے قریب یہودی بھی رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے جو لیٹر آتا ہے، ان کی طرف سے جو خطوط آتے ہیں، مجھے شک ہے، میں ان کے خط پر، ان کے لیٹر پر مطمئن نہیں ہوں کہ ان پر کیا لکھا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی تعلیم سیکھ لو، تم ان کی زبان سیکھ لو، تاکہ ان کی طرف سے جو لیٹر آئے، خط آئے، تم مجھے پڑھ کر سنا سکو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس 15 دن کے اندر میں نے ان کی زبان سیکھ لی۔ ان کی طرف سے جب جو خطوط آتے تھے، جو لیٹر آتے تھے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں خط لکھا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں خط لکھا کرتا تھا۔ ذرا سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے نبوت میں زید رضی اللہ عنہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم یہودیوں کا رسم الخط سیکھو، تم یہودیوں کی زبان سیکھو، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ سیکھ لیتے ہیں۔ اور نبی کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہودیوں کو خط لکھا کرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھا کرتے تھے کہ تم مذہب اسلام میں آ جاؤ، تم مذہب اسلام کو قبول کر لو، تم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے بن جاؤ، جب ادھر سے جواب آتا اس میں جو لکھا رہتا، حضرت زید رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے سامنے، نبی کے سامنے اس خط کو، اس لیٹر کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، ہم بھی دین کا علم حاصل کریں، دنیا کا علم حاصل کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے تو ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے، اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائے، اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے تو ہم اپنے بچوں کو گورنمنٹ کی نوکری دلوائے، اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے تو پھر اپنے بچے کو پولیس بنائے، افسر بنائے، حاکم بنائے، آرمی بنائے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا علم، اتنا علم ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ 5 وقت کی نماز پڑھ سکے، جس کی وجہ سے وہ دیندار بن کر زندگی گزار سکے، جس کی وجہ سے وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا بن سکے۔ تو گویا دنیا کا علم بھی ہمیں حاصل کرنا ہے، ان کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ دین اور دنیا کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی سکون سے رہ سکے اور آخرت میں بھی سکون سے رہ سکے۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ انہیں کون نہیں جانتا، ہندوستان سے لے کر آپ پورے ملک میں ان کا نام ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا ہوتا ہے۔ انہیں علم دین حاصل کرنے کا شوق ہوا کہ میں علم دین حاصل کروں۔ اپنی والدہ، اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا یعنی ابا کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا۔ اپنی ماں سے اجازت لیتے کہ ماں مجھے پڑھنے کا شوق ہے، اس لیے ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو گاؤں میں کوئی بھی مدرسہ نہیں تھا۔ ماں دل میں سوچتی ہے کہ چلو میرے بچے کے دل میں علم حاصل کرنے کا تو شوق ہوا، کوئی بری چیز کے حاصل کرنے کا شوق نہیں ہوا۔ چنانچہ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا علم حاصل کرو۔ چنانچہ اس وقت قریب میں مدرسہ نہیں تھا اور دور دراز بغداد جانا تھا،
اور اس وقت نہ تو گاڑی وغیرہ تھی، نہ جہاز، ایسی کوئی سواری نہیں تھی، بلکہ لوگ ایک قافلے کے ساتھ 40 آدمی، 50 آدمی، 30 آدمی کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے اونٹوں یا گھوڑوں کے ذریعے سے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے۔ راستے میں کہیں رکنا پڑتا تھا، کہیں ٹھہرنا پڑتا تھا۔ اس وقت ڈاکو اور چور کا بڑا زور تھا۔ لوگ راستے میں اس قافلے والوں پر حملہ کر دیتے، ان کے اونٹ، ان کے گھوڑے چھین لیا کرتے تھے اور ان کے سامان لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو ان کی والدہ تھی شیخ عبد القادر جیلانی کی، وہ 40 اشرفیہ دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ بیٹے، میں تمہیں یہ بغل کے نیچے یہ پیسہ رکھ دیتی ہوں، یہ اشرفیہ، یہ دینار رکھ دیتی ہوں، اسے سی دیتی ہوں بغل کے نیچے تاکہ کوئی دیکھ نہیں سکے، لیکن بیٹا اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا اور یاد رکھنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ کوئی بھی بات آ جائے، کوئی بھی معاملہ آ جائے، اگر وہاں تمہیں بولنا ہو تو چاہے جان کی بازی جانی پڑے، چاہے تم پر کوئی حملہ کرے، چاہے دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہو، تم ہمیشہ سچ بولنا۔ چنانچہ شیخ عبد القادر قافلہ والوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دور راستہ طے ہوتا ہے کہ پہاڑ کے قریب جب ایک جگہ ٹھہرتے ہیں تو وہاں پہ دشمن ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں اور قافلہ والے جتنے لوگ آپ کے ساتھ چل رہے تھے ان کا مال و دولت، سامان چھین لیتے ہیں اور شیخ عبد القادر کے پاس بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوجوان بتا تیرے پاس کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیہ ہے، لیکن وہ اشرفی تھا کہاں؟ وہ تو چھپا ہوا تھا بغل کے نیچے، اچکن کے نیچے، جسے کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ ڈاکو سوچتا ہے کہ ارے یہ نوجوان مذاق کر رہا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تلاشی لی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، وہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا ڈاکو پھر آتا ہے اور کہتا ہے نوجوان بتا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ وہ ڈاکو سوچتا ہے ارے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے اور یہ ڈر بھی نہیں رہا ہے، یہ مذاق کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں تو سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ مذاق کر رہا ہے۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی، وہ نوجوان جو تعلیم حاصل کرنے جا رہا تھا، جو دین کا علم حاصل کرنے جا رہا تھا، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر بغداد جا رہا تھا، اور اللہ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہر فرقے، ہر جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے ہونی چاہیے جو باہر نکل جائے، شہر کی طرف چلا جائے، وہاں سے دین کا علم لے کر اپنے گاؤں میں آئے، اپنے گاؤں والوں کو ڈرائے، انہیں خبردار کرے تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، قبر کے عذاب سے ڈرنے والا بن جائے۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کے سردار کے پاس لے کے جاتا ہے، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس، اور وہاں پہ وہ سردار کہتا ہے کہ نوجوان تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ کہا وہ 40 اشرفیہ کہاں ہے؟ کہا میرے بغل کے نیچے چھپا ہوا ہے، اچکن کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ کہا نوجوان یہ چھپی ہوئی چیز کوئی بتائی جاتی ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، ہم چور ہیں، تمہارے سامان کو، تمہارے دینار کو ہم چھین لیں گے۔ کہا کہ ہاں بات یہی ہے، لیکن میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی جب میں مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میری والدہ نے یہی بات کہی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اس لیے میں سچ بول رہا ہوں۔ وہ سردار جب سنتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، مدرسہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اسے اپنی ماں کی ایک نصیحت یاد ہے کہ بیٹا بولنا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اور ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اور اسی طرح سے ہم رات دن خود بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ بولنے کی بات سمجھاتے ہیں، لیکن یہ نوجوان ہے سچ بول رہا ہے۔ چنانچہ فوراً وہ بادشاہ، وہ سردار کھڑا ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا لیڈر جو ہوتا ہے، اور وہ معافی مانگتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں جن لوگوں کے سامان تم نے لوٹے ہو، قافلے والوں کے، ان کے سامان واپس کر دو۔ چنانچہ پورے ڈاکو اور ان کا جو لیڈر تھا وہ سارا توبہ کرتا ہے اور ایک اللہ کا نیک بندہ بن کر زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ہے کہ یہی شیخ عبد القادر جیلانی
جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، اور انہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی اور محبوب سبحانی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ نوجوان بچہ تھا جو صرف سچ بولا، جس کی وجہ سے اتنے لوگ توبہ کر لیے اور اللہ کو راضی کرنے والے بن گئے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ہم لوگوں کو بھی اپنے بچوں کو دین کا علم بھی دینا ہے، دنیا کا علم بھی دینا ہے، چاہے غریبی ہو، چاہے مفلسی ہو، چاہے پریشانی ہو، کوشش کر کے اپنے بچے کو آگے بڑھانا ہے۔ چنانچہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ امام یوسف یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا۔ غریبی اتنا تھی کہ ماں چرخہ کاٹنے لگی، اور وہ چرخہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ گاندھی جی چرخہ چلاتے تھے، اور اسی طرح سے چرخہ اسے کہتے ہیں کہ مانے دھاگا کو لپیٹا جاتا ہے یا دھاگا کو کاٹا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہاتھ سے اس کو چلایا جاتا ہے، وہ ایسا ایک مشین ہے جسے چرخہ کہتے ہیں۔ چنانچہ جب امام یوسف کے والد یعنی ابا کا انتقال ہو گیا تو ان کی ماں کیا کرتی ہے، وہ چرخہ چلانے لگتی ہے، سوت کاٹنے لگتی ہے، دھاگا کاٹتی ہے تاکہ گھر کا گزر بسر ہو جائے، اور اپنے بیٹے یوسف کو کہتے ہیں کہ جاؤ ایک دھوبی کے ساتھ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ندی کے کنارے جا کر لوگوں کا کپڑا دھویا کرے اور گھر کا کام چلے۔ لیکن امام یوسف جو تھے وہ جاتے کپڑا دھونے کے لیے، لیکن وہاں گھاٹ پر ان کو دل نہیں لگتا، ندی کے کنارے کپڑا دھونے میں دل نہیں لگتا، پریشان ہو جاتے۔ ایک دو دن کام پہ گئے اور پھر تیسرے دن وہیں پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا، وہیں پہ چلے گئے اور وہاں ان کے درسگاہ میں بیٹھ گئے، علم حاصل کرنے لگے۔ اور جب ماں کو پتہ چلا تو ماں آتی اور اس مدرسے سے اپنے بیٹے کو گھسیٹ کے باہر نکال دیتی اور کہتی کہ بیٹا اگر تم کام پہ نہیں جاؤ گے تو پھر گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ چنانچہ پھر وہ دھوبی کے پاس جاتے، وہاں سے دوبارہ امام ابو حنیفہ کے در سے امام ابو حنیفہ کے مدرسے میں آ جاتے، بیٹھ جاتے، حدیث سنتے، پھر ماں گھسیٹ کے نکالتی مدرسے سے اور کہتی جاؤ کام پہ جاؤ۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ مدرسے میں آ گئے، کھانے پینے کا سامان نہیں، لکھنے کے لیے پین نہیں اور لکھنے کے لیے کاغذ بھی نہیں، لیکن سنتے رہے، علم دین حاصل کرتے رہے۔ آج وہی غریب بچہ جو دھوبی کا کام کرنے کے لیے ندی کے کنارے کپڑا دھونے کے لیے ان کی ماں بھیجا کرتی تھی، آج اسی بچے کو پوری دنیا میں حدیث کی کتابوں میں اور مسئلہ مسائل کی کتابوں میں آج اسے امام یوسف کے نام سے جانتے ہیں، ہر ملک میں اسے امام یوسف کے نام سے جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام یوسف ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کا علم دینا چاہیے تاکہ بچہ دین کا علم حاصل کر لے تو پھر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا بن جائے، دنیا کا علم حاصل کر لے تو پھر سکون کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچے کو دین کا بھی علم دے، دنیا کا بھی علم دے تاکہ بچہ دونوں علم اپنے سینے میں جما سکے، اپنے سینے میں رکھ سکے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک عابد ہے یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا، بہت زیادہ نیک بندہ، اور ایک عالم۔ کہا کہ اللہ کے نبی عابد اور عالم کے بارے میں کچھ بتائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے جیسی میری فضیلت تم لوگوں میں سے کم ترین آدمی جو سب سے کم ترین ہو اس پر جس طرح سے میری فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے ایک عالم کو ایک عبادت گزار پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی عالم کی فضیلت جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ کے فرشتے اور زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، یہ جانور ہو چاہے جو بھی جانور ہو، اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا اسے مخلوق کہتے ہیں، اور جتنی چیزیں ہیں وہ تمام مخلوقات ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹیاں بلوں کے اندر اور مچھلیاں سمندر کے اندر علم دینے والوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، علم دینے والوں کے لیے، علم پڑھانے والوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ کتاب دیکھیے سنن ترمذی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کو بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم تعلیم دیں۔ ہمارے پاس بھی ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو انجینئر نہیں بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو پولیس کی نوکری میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو گورنمنٹ کی نوکری دلوانا نہیں چاہتے ہیں، تو کم سے کم اپنے بچوں کو دین کا علم حاصل کرنے کا موقع دے دیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، مدرسہ ہے۔ اگر آپ حضرات چاہیں گے تو میں کسی حضرت کو رکھ کر وہ یہاں آ کر صبح میں مدرسہ پڑھا سکتے ہیں، اس طرح کا بھی وہ روزانہ آ کر پڑھا دیں گے، آپ کے بچے کو علم دین کی تعلیم دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہیں گے نہیں، ہمیں ایسا مدرسہ چاہیے جہاں بچہ رہے، جہاں بچہ پڑھے، جہاں بچہ کھائے پیے، گویا اس طرح کا بھی مدرسہ ہے۔ اوٹی کے اندر ایسا مدرسہ ہے کہ وہاں کھانے پینے رہنے سہنے کا پورا انتظام ہے، اور اسی طرح سے فیس وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں، جو آپ دے دے وہ لے لیا جائے گا، نہیں دے کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کا بچہ صبح سے شام اگر دنیا کے لائن سے کچھ نہیں بن رہا ہے تو دین کے لائن سے مدرسے میں داخل کرا کے انہیں حافظ قرآن بنا دے، انہیں عالم دین بنا دے، تاکہ جب وہ گاؤں سے اپنے مدرسے سے، ٹاؤن سے، شہر سے جب اپنے گاؤں لوٹے تو لوگوں کو دین کی دعوت دے، لوگوں کو علم سکھائے، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائے، لوگوں کو جنت کے بارے میں بتائے، لوگوں کو جہنم سے ڈرائے، لوگوں کو قبر کے عذاب سے ڈرائے۔ تو میرے بزرگوں، ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نہیں اوٹی کے اندر جو مدرسہ ہے یہ نزدیک کا مدرسہ ہے، ہمیں دور کا مدرسہ چاہیے، تو پھر گنڈل پیٹ سے بھی حضرت کا فون آیا ہوا ہے کہ آپ گھر گھر جا کر بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، مدرسہ پڑھاتے ہیں۔ اگر کچھ بچے ایسے ہیں جو ہمارے مدرسے میں آ کر پڑھ سکتے ہیں تو آپ لا کر دے۔ تو گویا اگر آپ چاہتے کہ ہمارے بچے گنڈل پیٹ میں بھی پڑھے تو وہاں بھی آپ کے بچے کا داخلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں اپنے بچوں کے لیے سوچنا چاہیے، انہیں دین اور دنیا دونوں میں سے کامیاب کر دینا چاہیے۔ اگر دنیا پڑھانا چاہے تو دین کا اتنا علم دے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والا بن جائے، اور اگر دین کا علم دینا چاہتے ہیں صرف تو اسے حافظ قرآن، عالم دین بنا دے، تاکہ وہ اپنے گاؤں میں رہ کر دین کی خدمت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ تم میں سے ہر جماعت میں سے، ہر گاؤں میں سے کچھ لوگ ایسے کیوں نہیں باہر نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکے، علم دین حاصل کر سکے۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ جب وہ اپنے گاؤں، اپنے قوم میں لوٹے، اپنے گاؤں میں لوٹے، اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل و عیال کے بیچ میں آئے تو انہیں اللہ سے ڈرائے، انہیں جنت کے بارے میں بتائے، انہیں جہنم کے بارے میں بتائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے بچوں کے بارے میں دین اور دنیا کا علم دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔